الانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کہ کیا کروں اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں. وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں, بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے, بیٹی تو رحمت ہوتی ہے, بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں. میرے نبی نے آ کے بتایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی, دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں, ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں. وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن. آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا, دفن کیا تھا, اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا, تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا. میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے. آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد. آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب. وہ کیا کرتے تھے, پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے, ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے, ماں کے پیٹ میں مار دیتے. میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر, حیدرآباد کی رہنے والی ہیں, ابھی نئی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں, کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں, کماری لڑکیاں آ رہی ہیں, شادی نہیں ہوئی ہے, کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا, حمل ٹھہر گیا, آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے, شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور سیریس کنڈیشن ہے, اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے, عورت کی جان کو خطرہ ہے, تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے, اگر اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی, تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا. وہ ایک سیریس کنڈیشن کی بات ہے, باقی ایبارشن کرنا جائز. جانتے ایبارشن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیے یوٹیوب پر آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے. جب یہ ایبارشن ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا, دکھایا گیا کہ اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں اس بے رحمی سے مارا جاتا ہے, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. میرے بھائی جو 1400 سال پہلے کے وہ جاہل, وہ اپنی بیٹیوں کو ایک بار مارتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے, اور آج وہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے اور ڈاکٹر کے ذریعے مروا رہا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مروا رہا ہے. آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے. آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں. ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے, مہیلا دیوس, مہیلا ادھیکار دیوس, عورتوں کو ادھیکار ملے. کون سے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں, ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں, اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے. پریگننٹ عورتیں, حمل والی عورتیں ہیں, پیٹ میں بچہ ہے, کھانے کو ہفتوں سے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے. 400 500 عورتوں پر ایک لیٹرین ہے. وہ جانوروں جیسی زندگی وہ عورتیں گزار رہی ہیں, اور دنیا میں تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے امریکہ, اور تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے اسرائیل, اور یہ سب اس ظلم کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ظلم پر چپ ہیں, اور ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور یہ صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں مہیلا کے ادھیکار کا دیوس مناؤ, وومنس رائٹ ڈے مناؤ. یہ ڈھکوسلے ہے میرے بھائیوں. عورتوں کو اگر حق دیا ہے کسی مذہب نے تو اسلام نے. میری ماں اور بہنوں, اگر تاریخ اور اتہاس کے پنے اٹھا کے دیکھو تو تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو گی, تم اسلام کا شکریہ ادا کرو گی کہ اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا ہے.
اس دور میں تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیک مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ ماں ماں ہوتی ہے میرے بھائی، ماں خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کرو، ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کی بڑی یاد آئے۔ ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ اما عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج ایسا ایسا معاملہ آیا تھا، وہ بھوکی عورت تھی، وہ غریب عورت تھی، میں نے ایک کھجور اس کو دی، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، اے عائشہ یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، وہ اس امتحان کو پار کر لیتا ہے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے نبی دنیا میں بیٹیوں کی کہ رکشک بن کر کے آئے، بیٹی بچاؤ کا نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، آج دنیا کی سرکاریں لگاتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو میرے نبی نے لگایا۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، سیمانچل کی دھرتی پر کہہ رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے اس علاقے میں فیمس ہو گیا ہوں، مجھ سے یو پی میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے، پورنیہ میں بہت ہوتا ہے، سیمانچل کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں آتا ہوں، لوگ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، نوجوان مجھ سے کہیں ملتے ہیں راستے میں، مولانا آپ کی تقریر ہم بہت سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی غور کرنا کہ ہماری اور آپ کے سماج میں جو عورتیں ہیں یہ دین سے اتنی دور کیوں ہیں؟ ان عورتوں کے دین سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں میرے بھائی، یا تو ہم ان کو پڑھاتے ہی نہیں، یا پڑھاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بی ایڈ کرا دیا، ایم اے کرا دیا، بی اے کرا دیا، ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے والا کوئی۔ اسی لیے سماج میں جتنے رسم و رواج ہیں انہی عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، جب تک آپ ان عورتوں کو دین نہیں سکھائیں گے۔ نبی نے فرمایا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ صرف عبدالغفار سلفی کا جاننا ضروری نہیں، ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے۔ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بلڈ دینے سے روزہ یہ مسائل ہیں میرے بھائی جن کا تعلق روزے سے ہے، آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو جس طریقے سے اور لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، مولانا ارشد مدنی صاحب، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں، ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا۔
اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا۔ کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف حسین۔ ہماری قوم آج نبی کا مقام، نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے۔ اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لگی ہے۔ ارے علماء کی بات چھوڑ دو، اماموں کی بات چھوڑ دو، ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلے گی۔ آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں، میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا، میرا آخری رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی، کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تورات کا نسخہ لائے، پڑھنے لگے، اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے، تورات کی طرف ہے، وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے، کتنے غصے میں اللہ کے نبی۔ حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ، فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر دے مارا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر کان کھول کر کے سن لو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی، یہ مقام ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی تو وہ ہے میرے بھائیوں جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، آخری نبی بن کے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں مثال بیان کرتے ہیں، ایک انسان نے بڑا خوبصورت مکان بنایا،
بڑا بہترین مکان بنایا، بس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں مکان کا چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں یار مکان تو بہت اچھا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔